حضور کے دور میں بھی ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ثعلبہ ابن حاطب، بعض راویوں نے لکھا کہ ثعلبہ ابن ابی حاطب، اور نام کے اندر اختلاف موجود ہے، لیکن ایک شخص تھا ضرور ایسا کہ جو حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے مال میں برکت عطا فرمائے، دولت میں برکت عطا فرمائے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اے ثعلبہ، اللہ تھوڑا مال دے جس پر تو اللہ کا شکر ادا کرے وہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اللہ تجھے زیادہ مال دے اور تو شکر ادا نہ کر سکے تو وہ تیرے لیے نقصان میں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اللہ تجھے تھوڑا مال دے جس پر تو اللہ کا شکر ادا کر سکے، وہ تیرے لیے بہتر ہے۔ وہ چلا گیا، دوسرے دن پھر آ گیا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے اللہ میرے مال میں برکت دے۔ تیسری مرتبہ پھر آ گیا تو حضور نے تیسری مرتبہ اس کو فرمایا تیرے پاس کوئی جانور ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ بکری ہے۔ حضور نے فرمایا لے آ۔ وہ گیا بکری لے آیا تو میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بکری کے اوپر ایسے ہاتھ پھیر دیا اور برکت کی دعا فرما دی۔ تو آپ بتائیے جس پر میرے آقا ہاتھ پھیر دے اس میں برکت نہیں آئے گی تو اور کیا ہوگا؟ اس میں کتنی برکت آئے گی؟ میرے آقا نے اس بکری پر ہاتھ پھیر دیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، یہ روایت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس بندے کی وہ جو ایک بکری تھی نا وہ اتنی بڑی اتنی بڑی اتنی بڑی، یعنی 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16 بڑھتی 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 اتنی ہو گئی کہ مدینے کی گلیوں میں بھی اس کی بکریاں پوری نہیں آتی تھیں۔ اتنی برکت ہو گئی، میرے آقا نے برکت کی دعا فرما دی، اتنی برکت ہو گئی۔ اب پہلے کیا تھا؟ ہر وقت مسجد میں رہتا تھا، 5 وقت نماز پڑھتا تھا، اس کے پاس حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتا تھا، تھوڑا مال تھا نا، اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ لیکن جب مال بڑھا تو پھر کیا؟ پھر صرف فجر کی نماز پر آنے لگا، باقی سارا دن بکریوں کے پیچھے، اپنے مال کے پیچھے جا کر چراتا، ان کے ساتھ رہتا، مسجد میں صرف فجر کی نماز پر آتا۔ پھر کچھ دن اور بڑھے تو اس کا مال جب اور زیادہ بڑھ گیا پھر اس نے مدینہ شہر چھوڑ دیا اور جنگل میں چلا گیا، وہ سارا مال لے کر، کیونکہ وہ گلیوں میں پورا نہیں آتا تھا، اس کے لیے تنگی بنتی، تو وہ جنگل میں چلا گیا، باہر میدان میں چلا گیا کہ میں جا کر وہاں پر اپنا کام کروں گا۔ پہلے 5 وقت نماز پڑھتا تھا، جب مال بڑھا صرف فجر کی نماز پڑھنے لگا، جب اور زیادہ بڑھ گیا تو پھر فجر بھی گئی، پھر صرف جمعے پر آنے لگا۔ اب آپ مجھے بتائیے آج جو لوگ نماز سے دور ہیں، آج جو لوگ دین سے دور ہیں، ان کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو یہی مال کی محبت ہے، یہی مال کی محبت ہے۔ کوئی بندہ دکانداری کی وجہ سے نماز پڑھنے نہیں آتا، کوئی بندہ کھیتی باڑی کی وجہ سے نماز پڑھنے نہیں آتا، کوئی دنیاوی صرف مال کو اکٹھا کرنے کی لالچ میں بندہ اللہ کی راہ میں نہیں آتا، تو بتائیے وہ کس کے راستے پر چل رہے ہیں؟ ہاں جی، یہ بڑا عبرت کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہم دین سے دور ہیں، کس لیے؟ اسی مال کی وجہ سے، اسی مال نے ہمیں سیدھے راستے سے دور ہٹا دیا۔ تو وہ بندہ صرف جمعے کی نماز پر آتا، پھر حتیٰ کہ ایسا وقت بھی آیا کہ وہ جمعے کی نماز سے بھی جاتا رہا۔ کچھ دن گزرے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے نبی پر بھی حکم آیا زکوٰۃ کا، تو حضور نے صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ پورے مدینے میں جو جو بھی مالدار ہیں، جو بھی صاحب نصاب ہیں، ان سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ۔ اب وہ گئے، اسی ثعلبہ کے پاس بھی گئے اور اس کو جا کر حضور کا یہ فرمان سنایا کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ تو وہ بھی اس قارون کی طرح سوچ میں پڑ گیا کہ میری اتنی ساری بکریاں ہیں، اگر میں زکوٰۃ دوں گا تو یہ تو میرا اتنا سارا مال کم ہو جائے گا۔ حالانکہ اگر دیکھا ہی جائے تو مال کم تو نہیں ہوتا زکوٰۃ دینے سے۔ کسی کے پاس 2 لاکھ ہو نا، 2 لاکھ، اس میں سے زکوٰۃ کتنی بنتی ہے؟ 5,000 روپیہ، 5,000 روپے زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو 2 لاکھ میں سے 5,000 بندہ اللہ کی راہ پر نہیں دے سکتا۔ اور یہ بھی تو بندہ سوچے نا کہ وہ 2 لاکھ دیا کس نے؟ اللہ نے دیا ہے۔ کسی کے پاس 4 لاکھ ہو تو 10,000 زکوٰۃ بنتی ہے۔ اب 4 لاکھ میں سے 10، وہ بھی سال کے بعد، ہر مہینے نہیں دینا، سال کے بعد دینا جا کر آپ نے 5,000 یا 10,000، تو کیا وہ بندہ اللہ کی راہ پر نہیں نکال سکتا؟ اور جب بندے کے دل میں یہ ایمان ہو نا، یہ یقین ہو کہ یہ مال مجھے اللہ نے دیا ہے اور جب میں اللہ کی راہ پر دوں گا تو یہ اور زیادہ بڑھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری راہ پر دو، تم آج 1 روپیہ دو گے، میں دنیا میں تمہیں 10 روپے دوں گا اور پھر قیامت میں اس کے 70 بنا کر دوں گا۔ اتنا اللہ دیتا ہے، لیکن اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ تو اس نے کیا کہا؟ ثعلبہ جو تھا وہ سوچ میں پڑ گیا، اس نے بھی یہی کہا کہ آگے سے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے اکٹھے کر لو، جب واپسی آنا تو مجھ سے ہوتے جانا، پھر میں دے دوں گا۔ تو وہ گئے صحابہ کرام آگے، جن جن سے زکوٰۃ وصول کرنی تھی وصول کی، واپس آئے تو اس نے کہا یہ کیا حساب ہے، یہ کیا ہے زکوٰۃ؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا 2.5% ہے زکوٰۃ۔
40वां حصہ ہے تو زکوٰۃ نکالو۔ اس نے کہا یہ تو ٹیکس ہے، جس طرح غیر مسلموں سے جزیہ وصول کیا جاتا ہے، ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، تو یہ تو ٹیکس ہے، تو میں یہ ٹیکس کیسے ادا کروں؟ اس نے کہا میں یہ ٹیکس ادا نہیں کر سکتا۔ واپس چلے گئے۔ صحابہ کرام آئے اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر جب یہ بات سنائی نا تو حضور نے فرمایا ثعلبہ پر افسوس ہے، ثعلبہ کو مال کی محبت نے ہلاک کر دیا، اس کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ وہ جو صحابی تھے سامنے، انہوں نے جب حضور کے یہ الفاظ سنے تو جا کر اس کو بتایا کہ رسول پاک نے تیرے بارے میں یہ کہا ہے۔ تو وہ آیا حضور کے پاس، آ کر کہتا ہے جی میری مال سے زکوٰۃ آپ لے لیں، میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، لیکن اللہ کا حکم آیا کہ اب زکوٰۃ وصول نہیں کرنی۔ وہ ایک امتحان تھا اس کے لیے۔ اور پھر وہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رویا، گڑ گڑایا۔ اس نے کہا کہ مجھے برائے کرم میرا جو زکوٰۃ ہے وہ لے لیجئے، میں دینا چاہتا ہوں اب، لیکن حضور نے قبول نہیں فرمائی۔ حضور کا وصال ہو گیا، حضور نے پردہ فرمایا، اس دنیا سے چلے گئے۔ ابو بکر صدیق کا دور آیا، پھر وہی شخص ابو بکر صدیق کے پاس آیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کہنے لگا کہ اے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، آپ مجھ سے میرے مال کی زکوٰۃ لے لیجئے۔ تو آپ نے فرمایا جس سے نبی نے نہیں لی اس سے میں کیسے لے سکتا ہوں؟ ہاں، میں کوئی نبی سے بڑھ کر تو نہیں ہوں، جس سے نبی نے وصول نہیں کی میں کیسے لے سکتا ہوں؟ گویا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے یوں کہا کہ جس کو نبی نے قبول نہیں کیا صدیق اس کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ اس کو تو خدا بھی قبول نہیں کرتا۔ جس کو نبی قبول نہ کرے، خدا سہی دے پکڑے چھڑاوے محمد تے محمد دا پکڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور کے بعد عمر فاروق کا دور آیا۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں وہ شخص پھر آیا، اس نے آ کر کہا جی میں مال دینا چاہتا ہوں، صدقہ کرنا چاہتا ہوں، زکوٰۃ وصول کیجئے۔ آپ نے فرمایا جس سے نبی نے نہیں لی، صدیق اکبر نے نہیں لی، عمر فاروق بھی اس سے نہیں لے سکتا۔ جب حضرت عثمان غنی کا دور آیا نا، وہ شخص حضرت عثمان غنی کے دور میں فوت ہوا، اس دنیا سے گیا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ آیا تھا تو حضور نے اس سے زکوٰۃ کیوں نہیں لی؟ صحابہ کرام نے کیوں نہیں لی؟ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسے آیا تو تھا، چلو ایک بار اس نے منع کر دیا، انکار کر دیا، لیکن آیا تو تھا، پھر زکوٰۃ وصول کیوں نہیں کی؟ تو علماء کرام نے لکھا کہ وہ جب آتا تھا تو اس کے دل میں زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ آتا صرف لوگوں کی طعن و تشنیع سن کر آتا تھا کہ لوگ مجھے برا بھلا نہ کہیں۔ جب اس نے زکوٰۃ نہیں دی تھے لوگ اس کو برا بھلا کہنے لگے، کہتے دیکھو مال کی محبت میں پڑھ کر کس طرح یہ گمراہ ہو چکا ہے۔ تو وہ صرف لوگوں کی باتیں سن کر آتا تھا، اس کے دل میں زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت نہیں ہوتی تھی۔ تو اس لیے رسول پاک نے بھی نہیں اس سے وصول کی اور صحابہ نے بھی نہیں کی۔ اب آخری ایک بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں، مجھے بتائیے اس قارون کو اور اس ثعلبہ نامی شخص کو کس چیز نے ہلاک اور برباد کیا؟ یہ مال کی محبت ہے میرے دوستو بزرگوں۔ تو اس لیے مال کی محبت، اولاد کی محبت اگر اللہ رسول کی محبت سے بڑھ جائے تو فرمایا تمہارے لیے فتنہ ہے، اور اگر اللہ رسول کی محبت زیادہ ہو، یعنی دنیاوی مال متاع بندہ چاہے کروڑوں ہی کمائے، یہ حلال رزق ہے، بندہ چاہے لاکھوں کمائے، کروڑوں اربوں جتنا بھی کما سکتا ہے کمائے، لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے تو وہ اللہ کے راستے پر آ جائے۔ جب زکوٰۃ کی باری آئے تو زکوٰۃ ادا کرے، جب عشر کی باری آئے تو عشر ادا کرے، اللہ کے حکم کے مطابق چلے، یعنی مال کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب نہ آنے دے تو وہ مال اس کے لیے نعمت ہے، اس کے لیے فائدہ ہے، کیونکہ اللہ کی راہ پر خرچ کرے گا تو اللہ اس کو جنت میں مقام عطا فرمائے گا، اس کے لیے جنت کا سبب ہے یہ مال بھی۔ لیکن اگر یہ مال کی محبت بندے کو دین سے دور کر دے تو فتنہ ہے۔